السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہم لوگ اپنا ایک سبق پورا کر چکے ہیں 9-10 کلاس کا، جس کا نام تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اب ہم اپنی کلاس کا دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے امید کی خوشی۔ اس کو لکھنے والے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کے بارے میں یہاں پر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ گو کہ سر سید احمد خان صاحب کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن کچھ چیدہ باتیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کی ولادت 1817 میں ہوئی اور وفات 1898 میں ہوئی۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سر سید احمد خان کے ہماری قوم پر بہت احسانات ہیں۔ یہ جو یہاں پر اسباب بغاوت ہند، یہ جو سر سید احمد خان نے لکھے، اس کی وجہ سے برطانیہ کی حکومت اور عوام کے درمیان جو دوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے بہت غارت بھی ہوتا تھا، اس سے محروم بھی تھے عوام، خاص طور پر مسلمان عوام۔ اس رسالے کے بعد ان کی غلط فہمی دور ہوئی، اور پھر بہت سارے جو مراد یا جس کے حقدار تھے وہاں کے لوگ انہیں نہیں مل رہے تھے، وہ ان کو حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتاب لکھی جو انگریز مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی تھی، غلط فہمی کا شکار ہو کر۔ آپ نے وہ کتاب دیکھی، ان کے حوالے دیکھے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے آپ نے ملک سے باہر جا کر اس کتاب پر کام کیا۔ جن کتاب مصنف نے کیے تھے آپ نے وہ پڑھی، اور اس میں حضور پاک کا تھا سے جو کیا تھا، اس جو مصنف کو غلط فہمی ہوئی تھی، اس غلط فہمی کو دور کیا۔ تو آپ نے پھر ایک کتاب لکھی دا لائف آف محمدن۔ اس کتاب کے لکھنے کے بعد جب اس مصنف نے اس کتاب کو پڑھا اور اپنے حوالوں کو دیکھا، تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے معافی مانگی کہ یہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو اس طریقے سے یہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک، تو یہ تھے سر سید احمد خان۔ اب ہمارے پاس سبق باقاعدہ شروع ہو رہا ہے، امید کی خوشی۔ امید کی خوشی کیا ہے؟ دراصل امید آس، آرزو، جو ہمیں زندہ رہنے پر مجبور کرتی ہے، جو ہمیں کسی کام پر اکساتی ہے، جو ہمیں سخت گرمی اور سردی جھیلنے پر مجبور کرتی ہے۔ سخت سردی ہے، صبح اٹھ رہے ہیں ٹائم پر اور کام پر جا رہے ہیں، کس لیے کہ ہمیں امید ہے ہم جو پیسے کما کر لائیں گے اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کریں گے، اور ہمارے بچے ایک اچھے انسان بنیں گے، یا ہم جو پیسے کما کر لائیں گے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے والدین، انہوں نے جو ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھا، ہماری پرورش پہ خرچ کیا، آج ان کو ہماری ضرورت ہے، وہ ان کے کام آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اپنے اگر
کوئی ہمارا ٹاسک ہے، کوئی ہمارا ہدف ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی دھوپ اور ٹھنڈ ان دونوں کو رکھ کر یا برداشت کر کے جس کام میں لگتے ہیں وہ ایک امید ہوتی ہے اپنا ہدف پانے کی. ٹھیک ہے، تو امید پر ہی انسان زندہ رہتا ہے. اگر انسان سے یہ امید ختم ہو جائے کسی کے پاس بالکل ہر صورت میں، تو انسان خودکشی بھی کر لیتا ہے. ٹھیک، کسی حادثے میں کسی کے بہت پیارے عزیز جو ہیں وہ سارے کے سارے اگر حادثے کی نظر ہو جاتے ہیں تو بعض جگہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ اب ہم کیوں جئیں، ہمارے زندگی کا مقصد ہی کیا رہ گیا، ہماری اب کوئی امید نہیں ہے. تو امید کی خوشیاں سر سید احمد خان صاحب نے بیان کی ہے. پڑھتے ہیں. اے آسمانوں کی روشنی اور نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے. تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے. عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے. کتنا وسیع اور خوبصورت جملہ لکھا ہے. عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے. کس کے؟ امید کے. وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، خوش الحان خوبصورت آواز میں گانے والے جانور، خوبصورت آواز والے جانور کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں. اس کے مرے ہوئے رات کو پھر کرتی ہیں، فکریں دل سے دور ہیں اور زمانے کی خوشیاں سب موجود ہو. دیکھ نا بچہ گہوارہ سوتا ہے، اس کی ماں زدہ اپنے میں لگی. اب یہ یہاں سے چینج ہو گیا. دیکھ نادان بس بچہ گہوارہ آتا ہے. گہوارہ جو جھولا ہے بچے کا، اور دان بے بس یعنی بچہ ہے جو ابھی خود نہیں سکتے، وہ گہوارے میں سوتا. اس کی ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی، اس گہوارے کی ڈوری بھی آتی جاتی ہے. ہاتھ کام میں اور دل بچے میں، زبان سے اس کو لوری دیتی. یہ جو انہوں نے بولی ہے اصل منظر کشی کہہ رہا منظر پیش کیا ہے. ایک جھولا ہمارے کا امیج آ رہا ہے، ایسا تصور جو ہے ایک بچہ میں لیٹا ہوا، بہت چھوٹا بچہ ہے رہا ہے، اور جھولے کی جو ڈوری ہے کے ہاتھ میں، ماں اپنے کام رہی ہے اور اس بچے میں کہ بچہ ہے یا اس کی نیند خراب ہو جائے تو وہ اس کو کیا جھولے کی ڈوری کو آتی جاتی ہے، دیتی جاتی ہے. یہ اب ہمارے ذہن میں عورت کام عورت بچہ چھوڑ رہا ہے، ڈوری ہلا رہی ہے اور اس کو یوں ہے سو رہے بچے رہے میرے بچے رہے باپ کی منہ اور میرے دل کی سو. باپ کی منہ یعنی کہ اپنے تصویر کو وہ دیکھتی ہے تو اسے اس کا یعنی اپنے شوہر کا خیال آ جاتا ہے. کیا لفظوں میں بیان کرتی ہے سو رہے دل کی قوم. کسے کہتے ہیں؟ درختوں پر یہ جو شاخوں کے وہ جو ہرے ہرے سے چھوٹے جو چیز نئی شاخ کے کیا کہتے ہیں؟ کوپل. لکڑی کو پھاڑ کر چیر کر جو ایک شاخ کے لیے تو کے جو چھوٹا جب نکلتا ہے اس کو کوپل. تو یہ بھی کیا ہے اس کا جو درخت امید ہے اس کی یہ کوپل ہے کہ اس کی امیدوں پہ اس کی جو امیدیں ہیں اس کی چھوٹی سی کوپل ہے، یہ بڑے بنے گی. کیا کیا وہ بھی وہ چلی جائے گی. سو رہے بڑھ اور پھول تجھ پر
فضا نہ پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خالی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ نہ آوے۔ یہ اس پورے صحت اور پودے کے پھولنے سے تشویش اپنے بچے کے بڑے ہونے عمل کو بولتی جا رہی ہے، دیتی جا رہی ہے۔ مصیبت جو تیرے باپ نے بھگتی، یعنی پریشانیاں جو تیرے آئی ہیں وہ تو نہ دیکھے۔ سو رے بچے سو رے، آنکھوں کے نور اور میرے دل کے نور، میرے سو رے۔ تیرا مکھڑا چاند زیادہ روشن ہوگا، شہرت تیری محبت تو ہم سے۔ آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی تیری، ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی۔ یہ اب سب کیا ہیں؟ اس ماں کی امیدیں ہیں جو وہ بیان کرتی جا رہی ہے بچے کو لوری دیتے ہوئے۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے۔ بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ہم نہ ہوں گے، اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنی باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رے میرے بچے سو رے، سو رے میرے بالے سو رے۔ ماں کو ابھی سے کیا کیا امیدیں ہیں، اور وہ اپنے مرنے تک چلی گئی ہے کہ ہمارے جنازے کو کوئی کاندھا دینے والا بھی ہوگا۔ وہ کون؟ یہی بچہ ہوگا، اور پھر یہی بچہ ہماری قبر پر بھی آئے گا۔ یہ ایک ماں باپ کی امیدیں ہیں جس کو وہ بیان کرتی چلی جا رہی ہے۔ سو رے میرے بچے سو رے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ ہوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ اس کی پیاری آواز ادھورے لفظ مقصد ابھی بچہ ہوں غاں سے تھوڑا آگے نکل کر چیزوں کے نام تھوڑے تھوڑے لینے لگا ہے، ادھورے لفظ بول رہا ہے، وہ ماں باپ کے کانوں میں پڑ رہے ہیں۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ واہ! اس جملے کو دوبارہ پڑھتا ہوں، بہت خوبصورت سی بات لکھی ہے۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ یہاں پر بچوں کی وہ معصوم سی حرکت لکھی گئی ہے۔ جب ماں بچے کی کوئی خواہش پوری نہیں کرتی یا اپنے کام میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس چھوٹے سے بچے کا رونا دیکھ کر ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے، اور وہ کیا بالکل محبت سے اپنے بچے کی طرف سارے کام چھوڑ کر متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کا کام پورا کرتی ہے۔ بچہ کیا رونا شروع کر دیتا ہے، تو بچے نے کیا اپنے رونے سے ماں کی آتش محبت، وہ جو اس کی محبت کی آگ ہے، گرمی ہے، حرارت ہے، اس کو اس نے کیا ہوا دی، اور ماں فوراً سب کام چھوڑ چھاڑ کہ جہاں تک اس کے بس میں ہوا اپنے بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، یعنی کہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اب اسے اسکول جانا پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اب اس بچے کا وہ دور آ گیا جب وہ بچہ عبادت کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔
اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ہماری امید کی ہے جو محت تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہونے سے مرنے پر. تو کیا ہے ہماری پیاری امید ہی ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے. دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے. کس کی بات یہاں پر یوسف علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، جن کو بے گناہ ہی ان نے کیا کیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا. سورج کا سا چہرہ زرد، بے یار و دیار قوم غیر مذہب کے ہاتھوں میں قید. وہ وہاں سے کہاں؟ مصر میں دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے. بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے کہ انہیں اپنے باپ کی فکر تھی. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے. اور پھر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس کو عزیز مصر نے کیا کیا تھا، جیل میں ڈال دیا تھا. وہاں پر اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. اور پھر بھی کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ ان کی بے گناہی ثابت ہوگی اور عزیز مصر اسے کیا چھوڑے گا، اور وہ اپنے بوڑھے باپ سے بھی ملیں گے جن کا ان کو خیال تھا. ٹھیک، تو یہ کیا تھی؟ امید تھی. یہی امید ہے جو ہر انسان کو زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے. امید ہے جو ہمیں نئے نئے تجربات پر اکساتی ہے. سائنسدان نئی چیزیں ایجاد کرنے کے لیے اسی امید کا سہارا لے کر بہت سارے تجربات کرتے ہیں، اور اس میں کسی میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر نئی نئی ایجادات بھی ہوتی ہیں. سر سید نے بڑی خوبصورتی بیان کیا ہے. سبق ہمارا آج کا یہاں پورا ہوا. انشاءاللہ میں ہم اس کا کریں گے. اللہ حافظ.